ادریس علیہ السلام کا اس لیے کروں گا کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آپ سے کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حابیل اور قابیل ہیں, حضرت شیث علیہ السلام ہیں, اور اس کے فوراً بعد آپ کے چوتھے بیٹے جو ہیں ان کا نام تاریخ میں لکھا آتا ہے ہنوخ, ہے نون واو خے, لیکن ان کا لقب جو ہے وہ ادریس علیہ السلام ہے. ادریس ان کا لقب ہے, اور یہ تقریباً آج سے اگر غور کریں تو تقریباً 2 سے 2,500 سال پہلے کا ذکر لگتا ہے, جو کہ مجھے بہت مناسب اس لیے نہیں لگتا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً آپ سے تقریباً 7,000 سال پہلے کا آرکیولوجیکلی پڑتا ہے. سو یہ 2,000 سال والا معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل لگتا ہے. آپ کی ملاقات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے آسمان کے اوپر ہوئی تھی, اور یہ بھی بڑا ایک منفرد واقعہ ہے, یہ میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں. آپ کی جو پیدائش ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی. بہت سے راویوں کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ جو ویسٹرن راوی ہیں, کہ میسوپوٹیمیا جب ہم کہتے ہیں تو یہ علاقہ وہ ہے جو کہ دجلہ فرات اور دجلہ کے درمیان کا جو علاقہ ہے. یہ کوئی بہت بڑا علاقہ ہے نہیں, لیکن زیادہ تر نبی پیغمبر جو ہیں وہ اسی جگہ پر یا پیدا ہوئے ہیں یا آئے ہیں یا کسی نہ کسی وقت میں یہاں سے وہ گزرے ضرور ہیں. یہ بڑا اہم علاقہ ہے, یا کہتے ہیں شام یا مصر کے اندر بھی ان کی پیدائش ہو سکتی ہے. سورہ مریم میں بھی ان کا ذکر ہے. ساری زندگی, ایک روایت کہتی ہے کہ ساری زندگی آپ نے روزے رکھے. اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ روزے جو ہیں وہ ہمارے اوپر صرف پہلی دفعہ نہیں آئے, روزے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے شاہد ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں روزے رکھے. روزہ رکھنے کی ترتیب کیا تھی اس کا علم جو ہے وہ تاریخ کو نہیں ہے. آپ کے بہت سے کاموں میں سے جو ایک کام واضح طور پہ لکھا ہوا آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے 2 چیزوں کو ایجاد کیا. ایک آپ نے جو ایجاد کیا وہ رسم خط تھا, لکھنے کا جو طریقہ تھا. اس کا مطلب کہ جو طریقہ ہے لکھنے کا یہ بہت پرانا ہے, اور یہ بات ہے بھی سچ. یہ خط رمل ہے جس کو آپ نے ایجاد کیا, اور کیونکہ خط رمل آپ نے ایجاد کیا اس لیے جو قلم کی ایجاد ہے وہ بھی آپ کا, اس کا صحرا جو ہے وہ آپ ہی کے سر پر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کی لینگویج یا خط رمل جو ہے وہ اس زبان میں یا اس طرح سے ہو جس طرح کہ ہم آج سمجھتے ہیں, لیکن آرکائیوز یہ بتاتی ہیں کہ آج سے بہت ہزاروں سال پہلے بھی انسان کے پاس جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ موجود تھا, وہ پتوں پہ ہو, پتھر پہ ہو, یا جس پہ بھی ہو. اور پھر تصویر بنانے کا جو کیا کہنا چاہیے ہمیں ایویڈنس ملتا ہے وہ بھی آپ کے زمانے میں ملتا ہے. یہ تصویر بنانے کا جو عمل ہے یہ ہمیں کیوز کے اندر بھی ملتا ہے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو تھا اس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ بول سکتا, یا کہ وہ بہت بڑا, وہ اس وقت شکار کرتا تھا, اس کے پاس گندم بھی نہیں تھی, وہ اگا بھی نہیں سکتا تھا. اس زمانے میں بھی کیوز کے اندر جو ہے اس کی پینٹنگز آج بھی دستیاب ہیں آرکائیوز کے اندر, کہ وہ تصویریں رنگوں کے ساتھ بنا سکتے تھے. کسی وقت مجھے موقع ملا تو میں یہ ضرور بات آپ سے عرض کروں گا کسی اور وقت میں, کہ اس وقت عورت کو تب بھی یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ کیو سے باہر نہ جائے, یا یہ بازار میں نہ جائے, یا کاروبار, یہ اندر رہے, کیو کے اندر رہے. اور اس کا ایک تو ہم یہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ اس کے حفاظت کے لیے یا تقدس کے لیے تھا, لیکن یہ بات آپ کو حیرت کر دے گی کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں یا آرکیولوجی کی کتابیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو پہلا تصور خدا اس کیف کے اندر انسان نے کیا تھا وہ عورت کی شکل میں تھا, کیونکہ عورت ریپروڈیوس کرتی تھی, تخلیق کرتی تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو تخلیق کرنے والی ذات ہے وہ بڑی اعلیٰ اور بالا ہوگی, تو عورت کو انہوں نے اس کا ایک شیڈو بنا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے یا یہ اللہ ہے. تو اس کا پوچھنا جو تھا وہ کلچرلی کیوز کے زمانے سے ہمیں ملتا ہے. کپڑوں کی سلائی جو ہے وہ بھی آپ سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے کپڑوں کو سینا شروع کیا, کیونکہ اس سے پہلے صرف کھالیں جو ہیں
ان کو پہنا جاتا تھا، لیکن آپ نے باقاعدہ سلائی والا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ آپ کے پاس فرشتے آتے تھے جو کہ آپ کو، کیونکہ آپ روزے میں ہوتے تھے تو آپ کو افطاری دیا کرتے تھے، پھر وہ افطاری کھاتے تھے جو کہ جنت سے آتی تھی، اور پھر وہ واپس لے جاتے تھے۔ تو وہ فرشتہ جو تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ آتا تھا اور آپ کی بڑی عمر تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 450 سال کے قریب عمر تھی، تقریباً 360 سال کی عمر تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ اوور لیپ سارے لوگ جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حابیل قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ اوور لیپنگ ٹائم پیریڈ کے اندر آئے تھے کیونکہ عمریں ان کی لمبی تھی۔ تو وہ فرشتے سے ان کی دوستی ہو گئی ذرا، تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے اس سے کہو کہ وہ مجھے ابھی نہ مارے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم فرشتے کے پاس چلتے ہیں، تو آپ میرے پیچھے آپ بیٹھ جائیں، یعنی کہ پروں میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور ان کو وہ آسمانوں کی طرف لے گیا۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہ جو موت کا فرشتہ تھا وہ بھی نیچے اتر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ چوتھے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، تو وہیں پہ اس نے ان کی روح جو تھی وہ قبض کر لی، اور بعد میں اس فرشتے نے کہا ہوگا کسی طرح ہم پہ بات پہنچی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کہ مجھے جب اللہ نے کہا کہ ادریس کی جا کے روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لو، تو میں یہ سوچتا تھا کہ وہ تو زمین پر ہے، تو چوتھے آسمان پہ میں روح کیسے قبض کروں گا۔ لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں بھی چوتھے آسمان پر ہی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری جو کہانیاں ہیں جسے کہ ہم انبیاء کا قصہ کہتے ہیں، ان کو ہم نے عکس کیا ہوا ہے قرآن حکیم سے بھی، روایتوں سے بھی، احادیث سے بھی اور تفاسیر میں سے بھی۔ ان کے اندر بہت سی روایتیں جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں، بہت سی باتیں جو ہیں ان کی ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن تسلسل سے چلتی آ رہی ہیں تو ہم اس کو صحیح بھی مانتے ہیں۔ علی وقار اور خانم پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو ٹینگ ہے وہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں گا کہ اس کا مزہ کیا، تو میں ٹینگ پی سکتا ہوں نا؟ آپ نے بھی پیا ہے؟ آپ نے پیا ہے؟ پہلے آپ بتائیں۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہنا، پھر میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں پیئیں۔ یہ فریشننگ ہے، ابھی یہ ٹھنڈا نہیں ہے، اس میں برف نہیں ہے، لیکن اگر اس میں برف ہوگی تو یہ بہت فریشننگ ٹیسٹ ہے اس کا، بڑی دھیمی دھیمی خوشبو ہے۔ ہاں، خوشبو ہے اس کے اندر، اور یہ پینے کے قابل ہے۔ یہ جو قصے ہیں مثال کے طور پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے یا حضرت آدم کا ہے، باقی نبیوں پہ، ہمیں یہ کہانیوں میں کیوں سمجھایا گیا ہے باتوں کو؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصائب آئی اور خاص طور پہ جب یہ طائف کا واقعہ ہوا تو حضور نے ایک دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے تو نے ان کے رحم و کرم پہ ڈال دیا ہے جو تیرے محبوب رسول کی بے قدری کر رہی ہیں، یعنی یہ جملہ کہا کہ تو نے مجھے ان کے رحم و کرم پہ ڈال دیا جو میری بے قدری کرتی ہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا نا کہ بے قدری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پے در پے پچھلے انبیاء کے قصوں کا نزول شروع کر دیا کہ اے محبوب یہ بے قدری نہیں، ہر نبی ان مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر بتایا انبیاء کے مصائب اور انبیاء کے خانم، ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، مجھے تو لگتا ہے اب یہ سلیبس کے اندر بھی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے، میرے بچوں کے سلیبس میں تو یہ نہیں ہے۔